شکی ہے کہ یہ خود کش دھماکہ تھا یا ریموٹ کنٹرول. تو دہشت گردی کے کیا یہ نئی لہر ہے یا ایک واقعہ ہے؟ یہ اس طرح کی دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیوں نہیں کیے جاتے؟ اس سے قبل جو مستونگ میں دھماکہ ہوا تھا جس سے تو حافظ عبداللہ کی جو حالت تھی وہ ہم نے دیکھی کہ کس طرح سے وہ، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ اس طرح کے واقعات کو جان بوجھ کر پلان کروا کے کروایا جائے. السلام علیکم، میں ہوں نمرہ سہیل، آپ دیکھ رہے ہیں الگ نیوز. عبدالستار ہمارے ساتھ ہیں. مستونگ میں ایک بار پھر دھماکہ ہو گیا، ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. اس کے علاوہ عید میلاد النبی کے موقع پر ایک ماں نے چیف جسٹس سے اپیل کر دی ہے. جی آج عید میلاد النبی ہے جس کو مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے، اور ایسے موقع پر ایک ماں کی اپنے بیٹے کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان سے اپیل سامنے آئی ہے. لیکن اس سے پہلے جو بلوچستان کے ضلع مستونگ میں الفلاح روڈ پر زوردار جو دھماکہ ہوا ہے، جس کے نتیجے میں مستونگ کے ڈی ایس پی علی نواز گشکوری سمیت 10 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں، جبکہ 30 سے زائد افراد زخمی ہیں. انتظامیہ کی جانب سے ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے اسپتالوں میں، اور شہر کی سیکیورٹی کو مزید سخت کر دیا گیا ہے. اچھا، نگراں وزیر اطلاعات جان اچکزئی کے مطابق دھماکے میں جاں بحق افراد کی جو تعداد ہے وہ 10 ہو گئی ہے. دھماکے میں مستونگ کے ڈی ایس پی بھی شہید ہوئے ہیں. دھماکے کی نوعیت تاحال معلوم نہیں ہو سکی ہے کہ یہ خود کش دھماکہ تھا یا ریموٹ کنٹرول، لیکن دھماکہ جو ہے وہ ناقابل برداشت تھا. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہ دھماکہ پہلی مرتبہ مستونگ میں نہیں، حالیہ کچھ دنوں میں یہ دوسرا دہشت گردی کا واقعہ ہے. اچھا، جان اچکزئی کہتے ہیں کہ مستونگ میں دھماکہ ناقابل برداشت ہے. حکومت بلوچستان کی ہدایات پر ریسکیو ٹیموں کو مستونگ روانہ کر دیا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ شدید زخمیوں کو کوئٹہ منتقل کیا جا رہا ہے. کوئٹہ کے تمام اسپتالوں میں بھی ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. اس سے پہلے دیکھیے کہ مستونگ میں ایک دھماکہ ہوا تھا جس میں JUIFA کے رہنما حافظ حمداللہ سمیت 11 افراد زخمی ہو گئے تھے. تو دہشت گردی کے کیا یہ نئی لہر ہے یا ایک واقعہ ہے؟ یہ جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ ایک ایسے موقع پر جب پوری قوم، پورا ملک عید میلاد منا رہا ہے، اور اس موقع پر اس دھماکے کا ہونا یہ کیا پیغام دیتا ہے؟ یہ کیا ایک، اور اس طرح کی دہشت گردی کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات کیوں نہیں کیے جاتے؟ دیکھیے، اقدامات کیے جاتے ہیں یا نہیں کیے جاتے، ان اقدامات کا نتیجہ کوئی نہیں آتا. تو یہ ایک، کیونکہ آج کے دن سیکیورٹی کو غیر معمولی ہونا چاہیے تھا، غیر معمولی سیکیورٹی ہونی چاہیے تھی، جو کہ نہیں تھی. اور کسی خاص دن پر اس طرح کے واقعات کا ہونا یہ ایک طرح سے معمولی بنتا جا رہا ہے. معمول بنتا جا رہا ہے، جس کی جتنی مذمت کی جائے اتنی کم ہے. بہرحال وزیر داخلہ نے متعلقہ حکام سے 48 گھنٹے میں واقعے کی رپورٹ طلب کرتے ہوئے زخمیوں کو طبی سہولیات فراہم کرنے کی ہدایت کر دی ہے. اور نگراں وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ دھماکے کے بارے میں تحقیقات ہو رہی ہیں، لیکن جو ابتدائی شواہد ہیں اور تحقیقات کے مطابق یہ پتہ چلا ہے کہ یہ جو دھماکہ تھا وہ خود کش دھماکہ تھا. انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں عوام، فورسز اور پولیس کی بے پناہ قربانیوں کے بعد امن بحال ہوا ہے. کسی کو بلوچستان کا امن تباہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. پولیس کے مطابق دھماکے کی نوعیت کا پتہ لگایا جا رہا ہے. تحقیقات کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ دھماکے کی نوعیت کیا تھی. تاہم جائے وقوع کو گھیرے میں لے لیا ہے، شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں. اس سے قبل جو مستونگ میں دھماکہ ہوا تھا جس میں جمعیت علماء اسلام فے کے رہنما اور پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ PDM کے ترجمان حافظ حمداللہ بھی زخمی ہو گئے تھے، 11 افراد سمیت. تو یہ اس جو واقعے میں SSP مستونگ شعیب مسعود نے بتایا تھا کہ چوتو کے مقام پر سڑک کنارے JUIFA کے رہنما حافظ حمداللہ کی گاڑی کے قریب جو دھماکہ ہوا تھا، دھماکے میں PDM کے جو ترجمان حافظ حمداللہ سمیت 11 افراد تھے وہ زخمی ہوئے تھے. اور ابتدائی طور پر ہم نے دیکھا کہ گاڑیوں پر جو گولیوں کی جو بوچھاڑ کر دی گئی تھی وہ ہم نے ایک آپٹکس دیکھے، ویژولز دیکھے.
تو حافظ عمداللہ کی جو حالت تھی وہ ہم نے دیکھی کہ کس طرح سے وہ تڑپ رہے تھے زخموں میں، اور اس کے علاوہ جو کہ نہیں ہونا چاہیے کسی بھی ہم سیاسی اس واقعے کی بھی مذمت کرتے ہیں، اور آج کا واقعہ بھی بہت بڑا تھا کہ 10 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں اور 30 ابھی زخمی ہیں. اور دیکھیے ہو سکتا ہے جو زخمی ہیں ان کی تعداد اللہ نہ کرے وہ بھی جو ہے بڑھ سکتی ہے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اس واقعے میں اب ایک تو یہ ہے نا کہ بلوچستان میں ہم جب بھی دھماکہ ہوتا ہے، جب بھی کوئی بات ہوتی ہے، تو ایک ایلیمنٹ ہے جو بھارت کا ایلیمنٹ، اس کو دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس میں بھارت ملوث ہے یا نہیں ہے، کیونکہ بلوچستان میں جو زیادہ تر واقعات ہیں دہشت گردی کے، ان میں بھارت ملوث رہا ہے. اس بات کا جو اظہار ہے، اس بات کو قبول بھی کیا گیا ہے. بھارت کے جو دہشت گرد جو پلانٹڈ ہوا کرتے تھے، جو بلکہ جن کو سیکیورٹی فورسز نے پکڑا، اس کے بعد انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ انہوں نے بلوچستان میں بھارت کے کہنے پر جو دہشت گردی کے واقعات تھے وہ کیے. پاکستان میں کیا یہ ایک واقعہ ہے؟ لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ مستونگ میں ہونے والا دھماکہ محض ایک دھماکہ ہے یا ایک پلاننگ ہے، ایک دہشت گردی کی نئی لہر کی طرف ہم جا رہے ہیں. اور ایسا بھی ہو سکتا ہے نا کہ اس طرح کے واقعات کو جان بوجھ کر پلان کروا کے کروایا جائے کہ اس موقع پر یہاں اتنی تعداد ہے تو اس طرح سے کرنا ہے. دیکھیں دہشت گردی کا واقعہ کوئی بھی ہو تو وہ پلاننگ کے ساتھ ہی ہوتا ہے جو بھی کرتا ہے. اور کسی بھی ملک میں، کسی بھی شہر میں، کسی بھی قوم کے خلاف جو بھی دہشت گردی کا واقعہ ہوتا ہے تو وہ ظاہر پلان ہی ہوتا ہے، خود بخود تو دہشت گردی ہوتی نہیں ہے. سب سے پہلے تو کیا پاکستان کی جو سیکورٹی فورسز ہیں انہوں نے جو اس موقع پر کارروائی کی ہے، اس کے بعد کیونکہ بلوچستان کا جو محل وقوع ہے، جو جیوگرافی ہے، اس کو اگر ذہن میں رکھا جائے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ بلوچستان میں اس طرح کے واقعات ہونا، اس تسلسل کے ساتھ ہونا، جس میں دکھائی یہ دیتا ہے کہ بھارت کا ان تمام تر دہشت گردی کے واقعات میں ملوث ہونا، تو یہ ایک میسج دیا جاتا ہے کہ دیکھیں ہم آپ کے ملک میں بھی دہشت گردی کر رہے ہیں تو یہ بھارت کر رہا ہوتا ہے، جس کا بھرپور جواب دیا جاتا ہے سیکورٹی فورسز کی جانب سے. اور یہ جو حملہ ہے، یہ جو دہشت گردی کا واقعہ ہے، اللہ کرے کہ یہ آخری واقعہ ہو پاکستان میں کسی بھی طرز کی دہشت گردی کا، اور اس کے جتنے بھی مہرے ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. بہرحال عثمان ڈار صاحب کی والدہ کا عید میلاد کے موقع پر ایک پیغام آیا ہے، ایک ویڈیو آئی ہے جس میں انہوں نے پاکستان کے چیف جسٹس قاضی محمد فائز عیسیٰ صاحب سے ایک اپیل کی ہے. انہوں نے کہا کہ میرے بیٹے کو اغوا ہوئے گم ہوئے لاپتہ ہوئے تو آج 20 دن گزر گئے ہیں. تو 20 دن جو گزر گئے ہیں، تو انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیں عید میلاد ہے، خوشی کا موقع ہے، ایک ایسا موقع ہے کہ جب سب اپنے پیاروں کے ساتھ موجود ہیں تو ہم بھی کتنے ہی خوش ہوتے جب ہمارا بیٹا آج ہمارے درمیان ہوتا. اور انہوں نے یہی کہا کہ میں آج کے دن اپیل کرتی ہوں چیف جسٹس صاحب سے کہ اس پر غور کیا جائے اور میرے بیٹے کو بازیاب کروانے کے لیے کوشش کی جائے. میں ہمیشہ شکر گزار رہوں گی اعلیٰ عدلیہ کی. جی بالکل. اور انہوں نے اپیل کرتے ہوئے جو ان کے جذبات تھے وہ دیدنی تھے اپنے بیٹے کے لیے، کیونکہ آج 20 روز گزر گئے، عثمان ڈار کا کوئی پتہ نہیں ہے، نہ کسی عدالت میں انہیں پیش کیا گیا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما اچانک غائب ہوئے، صداقت علی عباسی، اون عباس بپی، عثمان ڈار صاحب، اور ایک لمبی فہرست ہے جس کے بعد پھر وہ واپس نہیں آئے، منظر عام پر نہیں آئے. اون عباس بپی کی تو ہم نے ویڈیو دیکھی کہ جس میں وہ ویڈیو میں آئے، اس کے بعد پھر ظاہر نہیں ہوئے. بہرحال یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے اور اس طرح سے گرفتاری یا اغوا کہہ لیں کیا جاتا ہے کہ آپ کو کئی دن تو یہی نہیں پتا ہوتا کہ ان پر مقدمہ کیا ہے، وہ ہیں کہاں، اس کے بعد ان کو عدالت میں کہیں پیش کیا جاتا ہے. فاروق حبیب کو گزشتہ روز ایک خبر آئی کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے. بعد میں جان اچکزئی صاحب نے، جو کہ وزیر اطلاعات ہیں بلوچستان کی نگراں حکومت کے، انہوں نے کہا کہ ہم نے گرفتار کیا ہے اور
फर्रुख हबीब पर जितने मुकदमात थे उनको, उसके बाद फिर कम अज़ कम ये तो आ गया ना वर्जन के आपने उनको गिरफ़्तार किया है और उसके बाद उनको मुतल्लिका अदालत में पेश किया जाएगा और मुकदमात की पैरवी होगी। तो ये एक होना चाहिए कि आप पता तो चले ना कि वो अगवा हैं, गिरफ़्तार हैं, लापता हैं, रूपोश हैं। एक चीज़ जो कि क्लैरिटी के साथ, वसूख के साथ आनी चाहिए। और उसके बाद फिर देखिए ये एक अपील है और काजी फायज़ ईसा साहब को नोटिस लेकर, खुद नोटिस लेकर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग करवानी चाहिए और सबको पता चले कि उस्मान डार साहब कहाँ हैं। सही नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई। अब्दुल सत्तार हमारे साथ थे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।